شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چلتے پھرتے اللہ کا یہ نام پڑھتے رہو۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں دور، یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں۔ جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے لا علاج بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے، ڈاکٹر اور حکیم سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج و غم نہیں، مصیبت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے لا علاج بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر، حکیم سب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہیں، آب زمزم، وضو کا پانی اور بارش کا پانی۔ بارش کے قطرے قطرے میں شفا ہے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی بہت کریم اور شفیق ہے کہ بندوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، بندوں کے لیے مشکل پیدا نہیں فرماتا، بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اور بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس لیے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اشعث صنعانی کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، ان کے ساتھ صناعی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو، اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا۔ ناظرین، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر شکر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ ناظرین، مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا اسے صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔
یعنی بیماری کا علاج کرنا دوستو سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور دوا لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہیں، جبکہ حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، ذیل میں ایک ڈاکٹر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس 2 مریض آتے تھے۔ رشید کو دمہ کا مرض تھا اور اسلم کو مرگی۔ وہ 15 دن بعد دوائی لے کے جاتے تھے۔ دفتر سے پیغام آیا کہ دوائیں لکھ دیں۔ غلطی سے رشید کی دوائیں اسلم کو چلی گئیں اور اسلم کی دوائیں رشید کو چلی گئیں۔ عید کے بعد جب دونوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو دوائیں ملی ہیں ان سے زیادہ افاقہ ہوا ہے، استفسار پر حقیقت کا پتہ چلا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اندازہ ہو گیا کہ شفا دواؤں میں نہیں، صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ والدہ صاحبہ کو نسوانی تکلیف ہوئی۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت زیادہ ہو گئی۔ ایمرجنسی میں سرگودا سے لاہور لے آئے، یہاں اسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کے لیے تیاری کا حکم صادر ہو گیا، مگر والدہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے گھبرا رہی تھیں۔ ایک ہفتے میں 3 بار تھیٹر لے کر گئے، لیکن اس کے دروازے تک پہنچتے ہی ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔ پروفیسر صاحبہ نے بلا لیا اور کہنے لگیں انہیں گھر لے جائیں، میں نے آپریشن نہیں کرنا۔ امی کہنے لگیں سرگودا چلیں، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس بات کو 20 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ والدہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور خاص تکلیف جس کا واحد علاج آپریشن بتایا گیا تھا دوبارہ نہیں ہوئی۔ ان واقعات کے علاوہ کئی دفعہ آزمایا کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں بھی کوئی اثر نہیں کرتیں، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا ناظرین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں۔ صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اس کو صدقے کے پیسے دے دیں۔ دوستو، یہ عمل روزانہ کریں۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10 روپے، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے۔ اسی طرح 10 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے شفا کی امید بھی رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ روزانہ کرنا چاہیے، کتنا ہی کم ہو۔ حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اسی سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ دوستو، اس حدیث پاک میں نازل کرنے سے مراد مرض اور اس سے شفا کے اسباب کا پیدا کرنا ہے، یا ایسے فرشتوں کا نازل کرنا ہے جن کے سپرد مریض اور دوا کو کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا استثناء نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت میں بیماریوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ناظرین بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ اپنے بندوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا فرماتا ہے تو ان تکالیف پر انہیں جزا بھی دیتا ہے، یا ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام بیماریوں سے شفا کے طریقے اور دوائیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ مرض اور علاج۔ عتبہ کے نزدیک جسم انسانی کا اپنی طبعی حالت سے نکل جانا ناظرین مرض کہلاتا ہے، اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹانا علاج کہلاتا ہے، اور جسم کو اپنی طبعی حالت پر قائم رکھنا حفظ صحت ہے، جو غذا اور جسم سے متعلق دوسری چیزوں کی درستی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اگر جسم کی حالت بگڑ جائے تو مرض کو ختم کرنے والی موافق دوا کے ذریعے ہی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری کے موافق یعنی اس کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیا کوئی مرض لا علاج نہیں؟ عام طور پر ڈاکٹرز بہت سے امراض کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، لیکن مذکورہ بالا حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے ہر مرض کی دوا پیدا فرمائی ہے۔ پس جب مرض کو مریض کے مطابق دوا میسر آ جائے گی تو اللہ عز و جل کے اذن سے شفا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور جو بہت سے لوگ علاج کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ اس مرض کی دوا اور طریقہ علاج سے ناواقفیت کی بنا پر صحت مند نہیں ہوتے۔ دوستو، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ علاج میں حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے، پس علاج کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو۔ کیا علاج کروانا توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے؟ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے دوا وغیرہ کے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھایا اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا۔ امام حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں علاج کروائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے سبب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ جہالت کے سبب دکھ یا بیماری میں شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری سزا دے گا۔ ناظرین، مفسر شہیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی اور زیادتی گناہ کے ہر طرح کا عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے، کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ہی دی جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 3 دن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہی لیکیاں لکھ جو پہلے کرتا تھا، پھر اگر رب عز و جل اسے شفا دے دیتا ہے تو اسے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے وفات دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تعالی، کیسا مبارک فرمان ہے کہ بیمار کو تندرستی کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے مگر تندرستی کے گناہوں کا عذاب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر چور بدماش بیماری کی وجہ سے چوری بدماشی نہ کر سکے تو اس کے نامہ اعمال میں چوری وغیرہ لکھی نہ جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے جس سے ان گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اس لیے یہاں صالح عمل ارشاد ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ مسلمان دکھی یا مریض کی عیادت کرنا ایسا نفیس اور صالح عمل ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیز آپس میں محبت اور اخوت کے ساتھ ساتھ داد انسانیت حاصل ہوتی ہے۔ تبھی تو احادیث مبارکہ میں اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا: 1 مریض کی عیادت کرنا، 2 جنازے میں حاضر ہونا، 3 ایک دن کا روزہ رکھنا، 4 نماز جمعہ کے لیے جانا، اور 5 غلام آزاد کروانا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے، اس لیے اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک پڑھنے ہیں: یا اللہ، یا سلام، یا رحمانو۔ ناظرین، ان 3 ناموں کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یا اللہ، یا سلام، یا رحمانو کو پڑھا تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اسی طرح یا اللہ، یا سلام، یا رحمانو کو پڑھا تو یہ 2 شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دن میں روزانہ کم از کم 1 دفعہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے عافیت، صحت اور سکون مانگیں۔ انشاءاللہ سکون قلب بھی ہوگا اور بیماریوں سے نجات بھی ملے گی۔ اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا، نیز اس کو پڑھنے والا شیاطین، انس اور جنات اور ان کے وسوسے اور سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 1 بار روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام لا علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ اگر کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو 1-2 کھجوریں ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر لیا کریں۔ اپنے فرائض کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے اور ہم اسے ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی ہم سے ناظرین منہ موڑ لیتے ہیں، اور پھر چاہے ہم جتنے مرضی وظائف کر لیں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہر وقت پاک صاف رہیے اور اپنے خدا کو ضرور یاد رکھیے، اسے راضی رکھیے۔
رکھیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک و مختار آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کھلایا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ میں نے کی۔ پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کا کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ دوستو اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے، نیز وہ اس حالت میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مریض کے لیے دعا کرنے کا ثواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ دعا کا ترجمہ ہے میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ دوستو عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں جس سے مریض تنگ ہو یا مریض کے گھر والوں کو حرج ہو۔ ہاں اگر مریض کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کو تکلیف پر صبر کرنے کی تلقین کریں اور تسلی آمیز کلمات کہیں، اس کے سامنے ایسی باتیں کریں جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل بہلتا ہے۔ اس کو وہ احادیث سنائیں جن میں یہ ذکر ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اس کو توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کہیں اور حالت مرض میں نماز پڑھنے اور جو عبادات وہ کر سکتا ہے ان عبادات کی تلقین کریں۔ عیادت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مریض غریب ہو تو اس کے علاج کے لیے حسب حیثیت کچھ رقم نظر کر دیں اور اگر مریض امیر ہو تو کچھ کھانے پلانے کی چیزیں مثلاً پھل وغیرہ ساتھ لے جائیں جو مریض کے حال کے مناسب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ شوگر کے مریض کی عیادت کو جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کی عیادت کو جائیں تو نمکین بسکٹ لے جائیں۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے اپنے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے اس میں بھی حد المقدور ان کا تعاون کریں، البتہ مریض کو اپنی آزمودہ دوائیں اور مجرب نسخے نہ بتائیں، کیونکہ آج کل جو شخص بھی کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو ایک نئی ہی دوا اور نئی غذا تجویز کر دیتا ہے اور ہر شخص کو اپنے نسخے کو استعمال کرنے پر باقاعدہ اصرار بھی کرتا ہے، بلکہ بعض تیماردار تو ڈاکٹر اور حکیم تک بدلنے کا مشورہ دے دیتے ہیں اور اس چیز کو آج کل تیمارداری کا لازمی جزو بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوستو بیمار کا ایک حق ہے کہ معالج کی ہدایت کے مطابق اسے پرہیزی کھانا فراہم کیا جائے اور وہ خود بھی پرہیز کرے۔ پرہیز جلد صحت یابی کا باعث بنتا ہے، بلکہ بعض بیماریوں میں صرف پرہیز ہی افاقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ام منظر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیماری سے ابھی صحت یاب ہوئے تھے، گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ تم ابھی کمزور ہو۔ حضرت ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر بنا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس میں سے کھا لو، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ تیار کروانے کا حکم دیتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف دور کر دیتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچیل دور کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔